أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ و اور اذ جب، وَإِذْ اور جب، جس وقت، قلنا قاف واو لام، قول سے ہے، قول کے معنی کہنا، اسی سے قالا اس نے کہا، اور قلنا ہم نے کہا. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، اور جس وقت ہم نے کہا، یعنی یہ بات اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات بتائیے ان لوگوں کو. جب ہم نے کہا للملائکہ، لے کے لیے، کو سے، اسپیسیفائی کرنے کے لیے، ملائکہ ملک کی جمع، ملک کے معنی فرشتہ، للملائکہ فرشتوں کو، قلنا للملائکہ ہم نے فرشتوں کو کہا، فرشتوں سے کہا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اسجدوا، سین جیم دال اس کے اصلی حروف ہیں، اسی سے سجدہ ہے، اسی سے ساجد ہے سجدہ کرنے والا، اسی سے مسجود ہے اللہ تعالی جس کو سجدہ کیا جائے. ساجدہ ماضی کا صیغہ ہے، اس نے سجدہ کیا. یسجدو مضارع بنتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ کرے گا. اس سے فعل امر ہے، اسجد تو سجدہ کر، اسجد تو سجدہ کر. آگے واو کا اضافہ ہوا، واو الف آیا تو یہ جمع کے لیے ہے، اسجدو تم سب سجدہ کرو. اور سجدہ کے اصل معنی ہوتے ہیں جھک جانا، تم سب جھک جاؤ، تم سب سجدہ کرو. لآدم تمہارا جھکنا کس کے لیے ہو؟ لآدم آدم کے لیے، آدم کے لیے تمہارا جھک جانا ہو، آدم کی طرف تم سجدہ کرو. فسجدوا فاتح معنی بس، تو پھر ساجدہ اس نے سجدہ کیا، ساجدو پھر واو اور الف جمع کے لیے آئے، ان سب نے سجدہ کیا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا سوائے، مگر ابلیس، ابلیس شیطان کا نام ہے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. یہاں ایک خیال آتا ہے لوگوں کو کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا اور اس نے نافرمانی کی. فرشتہ سے تو نافرمانی کا امر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پھر قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ تو دراصل جن تھا. البتہ اس کی صحبت اور آنا جانا، آمد و رفت فرشتوں کے پاس ضرور تھی. تو اسی سے حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں جو سجدہ کا ذکر ہے کہ ملائکہ کو، فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو کا جو ذکر ہے، تو اصل میں صرف فرشتوں کو نہیں کہا تھا، بلکہ یہاں نام صرف فرشتوں کا لیا ہے، یہاں ذکر صرف فرشتوں کا آیا ہے. لیکن حقیقتاً جب بڑی مخلوق کا نام آ گیا تو جو ذیلی مخلوق تھی، جو نیچے کی مخلوق تھی، اس کے لیے تو یہ حکم بدرجہ اولا تھا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. ابا، وہ انکاری ہو گیا، اس نے انکار کیا.
ابا جو ہے یہ حمزہ با یا اصلی حروف ہیں، اس کے معنی انکار کیا. واستکبارا وا کے معنی، اور استکبارا کاف بارہ اصلی حروف ہیں، اس سے کبر ہے، اسی سے تکبر ہے، اسی سے استکبار ہے. اس استقبال سے فعل ماضی ہے استکبارا، اس نے تکبر کیا. ابا واستکبارا وہ انکاری ہو گیا، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، وا کے معنی اور، کانا کے معنی تھا کا ہم کرتے ہیں، یا کوئی چیز ہو گیا کے معنی ہوا بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. وکانا اور وہ ہوا، من میں سے، الکافرین الکافر اور اس کی جمع ہو گئی الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس نے پہلے تو وہ بڑا عبادت گزار بنتا تھا، لیکن جب اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وکان من الکافرین تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. لیکن بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ وہ کافر ہے، اور اس نے اس موقع پہ اس طرح ذلیل ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر کے اور بڑھائے بظاہر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر. واللہ اعلم بالصواب. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا. تو جب اس امتحان میں اپنی صلاحیتیں جو اللہ کی دی ہوئی تھیں اس میں حضرت آدم ہی نے کامیاب ہونا تھا اور وہی کامیاب ہوئے، اور فرشتوں نے اس کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو بس وہی معلوم ہے جو آپ نے ہمیں بتایا. تو پھر انہیں حکم دیا گیا کہ اب تم آدم کو کیا کہ جھکو. اس جھکنے سے کیا مراد ہے، اس سجدے سے کیا مراد ہے، اس پر کافی گفتگو ہے. بہرحال جو عمومی گفتگو چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. کیونکہ سجدہ عبادت تو کبھی بھی جائز نہیں رہا، ہمیشہ سے وہ شرک ہے، اب بھی شرک ہے. لیکن جو سجدہ تعظیمی تھا وہ اسلام سے پہلے تو اس کا جواز تھا، وہ جائز تھا، وہ ٹھیک تھا. لیکن اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تشریف آوری کے بعد، ہر وہ چیز جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو وہ بھی حرام قرار دے دی گئی. تو یہاں اس تو سجدہ بھی شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی یہ سجدہ تعظیمی کرو. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ بھی فرمایا گیا تھا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اسی اللہ نے تمہارے لیے اس کائنات کی چیزوں کو مسخر کیا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تو یہ بھی تسخیر کا ایک نمونہ تھا، کیونکہ یہ پورے نظام اللہ کے چلانے والے جو کارندے ہیں وہ ملائکہ ہیں. جب ان کارندوں کو ہی کہہ دیا گیا کہ اس کے آگے جھک جاؤ، یعنی اب تم نے یہ جب بھی کوئی ایک کام ایسا کرے گا جس کا یہ سبب ہو تو تم نے ان اسباب کو اس کے لیے فراہم کرنا ہے. تو یہ دراصل ایک انسان کو اختیار دیا گیا. تو فرشتوں کو یہ جھکنے کا حکم ملا. تو جب یہ سیرمنی ہوئی یا یہ معاملہ ہوا فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فرمان پر عمل کیا، مگر جس نے انکار کیا وہ ابلیس تھا. تو حقیقت کا اس نے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا. ابا، اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی حالت یہ تھی کہ ابا، اس نے انکار کر دیا. واستکبارا، اور اس نے تکبر اختیار کیا. اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس امر سے کہ وہ یہ کام کرے، اس کام سے اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا. یہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے حکم کے آگے تو کوئی بھی بڑا ہی نہیں، کوئی بھی بڑا نہیں. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پھر نتیجہ یہی ہوا کہ کان ہو گیا، وہ ہوا من الکافرین، کافروں میں سے. بات یہ ترجمہ کیا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اللہ کے علم میں تو تھا، باقیوں کو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ کے علم میں تو تھا کہ یہ کافر ہے، اس نے ایسی حرکت کرنی ہے تو لہٰذا اس نے کیا. واللہ عالم بالصواب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہر حکم کے آگے جھکنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.